اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم وقال ایضا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، دین کی جڑ اور شاخ، اصول دین اور فروع دین کے ضمن میں بات چل رہی تھی، اور ہماری یہ گفتگو 33 نشست ہے، ویڈیو ہیں۔ ان 33 ویڈیو میں توحید الہی، عدل پروردگار اور نبوت، اس ضمن میں بات چل رہی ہے نبوت کے سلسلے میں۔ نبوت کیوں ضروری ہے؟ عقل کے بعد نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کے صفات کیا ہوتے ہیں؟ نبی کے کمالات کیا ہوتے ہیں؟ نبی کے انسان محتاج کیوں ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان میں نبوت یہ رابطہ کیوں ہے؟ اور کمال انسانیت، کمال نمونہ یہ نبی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری تھی کہ نبی ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے ایک کردار کا نمونہ ہو، راہ ہدایت پر پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہو۔ یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راہ ہدایت کیا ہے، دینداری کیا ہے اور نبوت کیا ہے۔ لہذا بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات بھی واضح طریقے سے پہنچا دوں کہ انسان عظمت بشر، اب اندازہ لگائیں انسان کا فطری خاصہ ہے، انسان نیچر کے اعتبار سے یہ خصوصیت رکھتا ہے انسان کہ جب دوسرے افراد کے مقابل میں اپنے کو ذاتی طور پہ کمزور پاتا ہے، دوسروں کے مقابل میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر کوئی بات قابل افتخار نہیں پاتا، اپنے اندر کوئی فخر والی چیز، اچھی کوالٹی، اچھے صفات اور کمالات نہیں پاتے۔ یہ انسان کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے عظمت بشر، انسانیت کی عظمت
بشر کی عظمت کہ انسان کی فطرت اور نیچر میں یہ بات ہے کہ جب بھی کسی کے مقابل میں آتا ہے، کسی کے سامنے آتا ہے، کسی کی بات ہونے لگتی ہے تو اپنے کو ذاتی طور پہ کمزور پاتا ہے، یہ احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنے اندر کوئی بھی قابل اعتماد، قابل صفت، عظیم ترین، فخر ترین باتیں نہیں پاتا، تو دوسرے افراد، خاندان کا سہارا لیتا ہے، اور برادری میں کسی ایک انسان کے بھی صاحب شرف ہونے کو اپنے لیے باعث عزت اور افتخار، میرا خاندان تو ایسا تھا، میرا قبیلہ اور فلاں لوگ ایسے تھے، فلاں قابلیت ہمارے خاندان میں، وہ پڑھے اور یہ لکھے اور وہ گئے، ایسا شرف، ایسا ہنر، جب اندر احساس کمتری ہوتی ہے تو انسان خاندان کے کسی فرد کے فخر و وہات اور باعثات اور عزت و افتخار قرار دیتا ہے۔ عقیدہ نبوت انسان کے اس فطری جذبے کی تسکین کا بھی سامان فراہم کرتا ہے، انسان کے جذبے کو سکون دیتا ہے، تسکین دلاتا ہے، اور اس میں یہ احساس پیدا کراتا ہے کہ اگر میں ذاتی طور پہ جاہل، ناقص، بدعمل، بے کردار ہوں، اور میرا کل ارتقاء، میری کل بلندی یہ ہے کہ میری طاقت جنات کے برابر ہو جائے، یا میرا کردار فرشتوں جیسا ہو جائے، اور مجھے فرشتہ صفت انسان کا لقب دے دیا جائے کہ یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، تو میری انسانی برادری میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو بشرم مثلکم ہونے کے باوجود منزل وحی میں ہیں، اور ان کی وحی کو لے جانے کا شرف سید الملائکہ کو دیا جاتا ہے، یعنی اس کی منزل انسان کو قرار دیا گیا ہے، اور ملک کو اس قابل نہیں سمجھا گیا ہے کہ اس کو مرکز وحی بنا دیا جائے، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ لیکن انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں جنات جیسا ہو جاؤں اور فرشتوں جیسا اچھا صفت ہو جاؤں، لیکن کائنات میں ایسے انسان ہیں جن کے فرشتے خدمت کرنا فخر سمجھتے ہیں، جنات جن کی خدمت کرنا فخر سمجھتے ہیں، وہی لا کے اس پیغمبر کو پہنچاتے ہیں جو بشرم مثلکم، تم جیسا ایک بشر ہے، لیکن وہی آتی ہے تو ہم تمہارے جیسے تو ہیں نہیں، یعنی انسان فرشتوں سے افضل، جنوں سے افضل، پھر بھی کیا جنات بننا چاہتا ہے، فرشتہ بننا چاہتا ہے، اور یہ جبریل بھی وہی لا کے فخر محسوس کرتے ہیں، شرف محسوس کرتے ہیں، یعنی اس کی منزل انسان کو قرار دیا گیا ہے، ملک کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کو مرکز وحی بنا دیا جائے، وحی کا مرکز بنا دیا جائے، وحی ان کے پاس آنے لگے، اور اسی طرح انسان کو ایک مخصوص عظمت کا احساس ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑی عظمت کا، کہ انسان فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، جنات سے افضل ہوتا ہے، یہ ایک مخصوص عظمت کا احساس ہوتا ہے جسے عظمت بشریت کہا جاتا ہے، جس کے مقابل میں نہ جنات کی طاقت کی کوئی قیمت ہے، نہ ملائکہ کے کردار کی ہے، نہ ملائکہ کی رفعت اور بلندی اس کے مقابل میں ہے، اور نہ جنات کی طاقت اور کوئی قیمت ان کے مقابل میں ہے۔ انسان اشرف ترین مخلوق ہے جو جناتوں سے بھی افضل ہے اور فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن یہ کون بتائے گا؟ یہ نبوت کا عقیدہ بتاتا ہے کہ نبی عام انسان جیسے ہیں، لیکن وہی کہ دولت پر فائز ہیں، جنات خدمت کر رہے ہیں، ملائکہ
ان کے دروازے پہ آئے ہیں اور شاگرد بنے جا رہے ہیں، یہ سارا شرف ایک نبوت کے عقیدے کی بنیاد پر، وہ عظمت کہ اس منزل پر فائز ہے جہاں جنات اس کی تلاوت کو سن کر بے ساختہ ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ تلاوت قرآن کریں، گفتگو کریں تو جنات ایمان لے گئے، ملائکہ کا سردار اس کے ساتھ محو سفر ہوتا ہے، معراج پہ جا رہے ہیں، جبریل جا رہے ہیں، سفر میں شریک ہوتے ہیں، تو ایک منزل پر یہ کہہ کے رک جاتا ہے کہ اب اس کے بعد بقدر سر انگشت بھی آگے بڑھ گیا، ایک انگلی کے برابر بھی میں اس سے آگے اگر بڑھ گیا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ شرف اس بشر کو ہے جن کے جنات کلمہ پڑھیں، جن کے ساتھ فرشتے سفر کریں، لیکن فرشتے رک جائیں، وہ آگے بڑھ جائے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ نبوت کے سلسلے میں۔ نبوت کا عقیدہ رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی رفعت کیا ہے، نبی کی بلندی کیا ہے۔ اب اگر انسان اندازہ لگائے تو ایک نتیجہ، ایک اثر نبوت کا یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی بیلنس پہ رہتی ہے، نبوت کے عقیدے کے ساتھ توازن رہتی ہے، ہموار رہتی ہے انسان کی حیات۔ انسانی زندگی کے نقائص، نقص، عیب میں ایک نقص، ایک عیب یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توازن قائم نہیں کر پاتا، بیلنس نہیں قائم کر سکتا، اور جیسے جیسے کمالات کی دنیا میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا معیار زندگی بلندتر ہوتا جاتا ہے۔ کمالات کی دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس کا معیار زندگی بلندتر ہوتا جا رہا ہے۔ معمولی ملازمت کرنے والا انسان معمولی زندگی گزار سکتا ہے، چھوٹی سی نوکری کرنے والا معمولی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن افسر ہونے کے بعد طریقۂ زندگی تبدیل ہو جاتا ہے۔ نوکر ہیں، اس کی لائف الگ ہے، لیکن آفیسر بن گئے تو اس کا مقام، اس کا رتبہ الگ ہے، بدل جاتے ہیں۔ فقیر کا لباس اور ہوتا ہے، دولت مند کا لباس اور ہوتا ہے۔ آج تو لباس کے ذریعے لوگ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، یہ عالم ہے، یہ وکیل ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ لباس اترا، حقیقت ختم ہو گئی۔ کردار ایسا ہو کہ لباس کی ضرورت نہ ہو۔ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال علم والعدبین۔ جمال اور خوبصورتی علم ہے، لباس نہیں ہے۔ لباس جیسے چڑھتے جاتے ہیں عزت بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے اترتے جاتے ہیں عزت گرتی جاتی ہے۔ تو فقیر کا لباس، کبھی انسان فقیر کا لباس بھی پہن کے بادشاہ اور شہنشاہ ہوتا ہے، اور کبھی بادشاہوں کا لباس پہن کر بھی شام کا فقیر ہوتا ہے۔ وہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھ کے بادشاہ اور شہنشاہ ہوتے ہیں، وہ تخت پہ بھی بیٹھ کر بھی فقیر، حقیر، ذلیل ہوتا ہے۔ پھر بھی کبھی لباس کا فرق، دولت کا فرق انسان کی زندگی میں بیلنس لاتے ہیں۔ رعایا جو ہماری حکومت کے انڈر میں ہیں ان کا مکان اور ہوتا ہے، بادشاہ اور حاکم کا محل اور ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کتنے محل ایسے ہیں جن کی طرف دیکھنے کا دل نہیں ہوتا، کتنی ٹوٹی قبریں ہیں اس کی طرف تڑپ کے انسان روتا دھوتا بھی جاتا ہے، سر کے بل بھی چلے تو کم ہے۔ حقیقت ہے، لیکن زمانے میں فقیر کا لباس اور ہے، دولت مند کا لباس اور۔ رعایا عوام الناس
کے مکان اور ہیں، حاکم اور بادشاہ کے محل اور ہیں۔ غرض کی انسانی زندگی کا خاصہ یہ ہو گیا ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ سادگی حیات ختم ہو جاتی ہے اور حقیقت کی جگہ پہ دکھاوا بناوٹ کا قبضہ ہے۔ جتنا جو بنا سکے، دکھاوا کر سکے، غرور گھمنڈ کر سکے، وہ سب سے عالی ہے، اسی کا قبضہ ہے۔ نبوت کے عقیدے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ عقیدہ ایک ایسی زندگی سے روشناس کراتا ہے۔ نبوت کا عقیدہ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ ایک ایسی زندگی کو پہچان کراتا ہے جہاں کمال سادگی، بالکل سادہ لو انسان کمال سادگی حیات کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، بلکہ کمال بھی سادگی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کمال سادگی ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ تصنع زندگی کو کھوکھلا کر کے کردار کو بے جان بنا دیتا ہے۔ ایسے ہے نبوت کا عقیدہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ عقیدہ ایک ایسی زندگی کو پہچان کراتا ہے جہاں کمال، مکمل کمال بادشاہت، شہنشاہت بھی سادگی زندگی میں پہنچا دیتے ہیں، اور سادگی زندگی اس میں کسی طرح رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ کمال بھی خود سادگی میں سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، اور یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کمال سادگی سے پیدا ہوا ہے یا دکھاوا کھوکھلا ہے، کردار کو بے جان بنا دیتا ہے۔ نبوت کا عقیدہ سرمایہ حیات ہے، بیلنس زندگی گزارنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ انبیاء کرام پر ہر دور کے جاہلوں اور احمقوں نے یہی تبصرہ کیا ہے کہ ان کا لباس بوسیدہ ہے، پھٹا پرانا ہے، اور ان کی طرز زندگی سادہ ہے، لہذا یہ نبوت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انبیاء کرام یہی سمجھاتے رہے کہ حقیقی زندگی سادہ زندگی ہی ہے، اوریجنل لائف، اچھی زندگی، بالکل سادہ سادہ مزاج جتنا ہو گیا اچھی زندگی ادھرے گی۔ بناوٹ انسان کو حقیقت سے دور لے جا کر پھینک دیتی ہے، اور انسان کسی قابل نہیں رہ جاتا، بناوٹی انسان کسی لائق نہیں رہ جاتا۔ تاریخ اسلام نے سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نقطے پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دی ہے، بہت زیادہ یہ چیز کو پیش کیا ہے، بیان کیا ہے، توجہ دلائی ہے۔ آپ اپنے کام خود انجام دیتے تھے، پیغمبر اسلام اپنے کام کو اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ اتنی سادگی زندگی جس کو تاریخ اسلام نے اجاگر کر کے بتایا کہ آپ اپنا کام خود انجام دیتے تھے، بکری کا دودھ خود نکالتے تھے، اپنے لباس کے پیوند سلائی خود لگاتے تھے، اپنی جوتیوں کی ٹکائی اور اصلاح خود کیا کرتے تھے، اور اس طرح انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اگرچہ کمال کی اس منزل پر فائز تھے کہ ساتوں آسمان زیر قدم آ گئے، بلندی پر اتنی اعلیٰ، لیکن سارا کام خود کر رہے ہیں، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری قدر نہیں رہے گی، میری ویلیو نہیں رہے گی۔ سارے کام جو انسان ایک نارمل فقیر انسان کرنے پر
آمادہ نہیں ہوتا کہ جوتی اپنی صحیح کرے، پیوند لگائے، بکری کے دودھ نکالے، اپنے ہاتھ سے سارا کام کرے اور سادگی زندگی گزارے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ اس سے بہتر لائف گزارے. لیکن کون؟ جو ساتوں آسمان کو پاؤں میں رونقتا ہوا گیا ہو، عرش الہی نگاہ کے سامنے ہو. نبوت کے عقیدے سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ انسان نہیں سمجھ پاتا. انسان نے تصنع، دکھاوے کو کمال سمجھ لیا ہے اور بشریت روز بروز ذلت کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے. صرف دکھاوا، مکھن بازی، تصنع، بیکار کی سوچ اور فکر خیال انسان کو اندھا کیے ہوئے، غریب بنائے ہوئے، اور انسان گڈھے میں گر جا رہا ہے، رسوا بھی ہو رہا ہے، ذلیل بھی ہو رہا ہے. زندگی کے مصارف زندگی کے اس طریقے سے گزاری جائے کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ نارمل انسان زندگی گزارنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کوئی آمدنی اسے سنبھالنے کے لائق نہیں ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی، انسان کمائے کہاں؟ لامحالہ حلال حرام سب مکس کرنا پڑتا ہے. کوئی آمدنی اسے سنبھالنے کے لائق نہیں ہے. اور اسی طرح با کمال انسان کی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ انسان اہم ترین انسان، با کمال انسان ہو گئی ہے کہ قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہو. اتنا قرض ہو، اس کے بعد کہے بچے کو پڑھا لیا اور بہترین شادی کر دیا اور یہ کیا مکان بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے 4 غلام اور نوکر رکھے. یہ نہیں دیکھے کہ قرض میں دبا ہوا ہے، حقوق کو پامال کیا ہے، رشتہ دار قرابت داروں کے حقوق کو مار لیا ہے، اور اس کے بعد بڑا بن رہا ہے. قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا، اور ایک نہیں درجنوں انسان کے ہاتھوں بکا ہوا. اس کا قرض ہے، اس کے ہاتھ بک گئے. لیکن تصنع، دکھاوا، ریاکاری یہ اتنی ہے کہ ہر انسان سوچتا ہے یہ با کمال انسان ہے، پہنچا ہوا ہے، جو جتنا جس کو دھوکہ دے سکے، فریب دے سکے، مکر دے سکے. اور حد جہالت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنے کو آزاد، ترقی یافتہ تصور کرتا ہے. قرضوں سے دبا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے بکا ہوا ہے، ہر طریقے سے معاشرے میں دبا ہوا ہے، لیکن پھر کمال انسان ہے. اور یہ جہالت یہ ہے کہ اس کے بعد اپنے کو آزاد اور ترقی یافتہ تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ بک گیا، ختم ہو گیا، کھوکھلا انسان ہے. ہزاروں کے قرضے ہیں اس کے اوپر. یہ مسئلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ کون بتائے گا؟ یہ نبوت کے نتیجے اور اثرات ہیں جو صحیح طریقے سے دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ بشر ہوتے ہوئے بھی جنات پر حکومت، ملائکہ پہ حکومت، خدا کی بارگاہ میں پہنچنا، اتنی سادگی زندگی، اور اتنا بلند کہ 7 آسمان پاؤں سے رونق دے، ملائکہ جہاں جا نہ پائیں. ایسی شخصیت کہاں سے سمجھ میں؟ نبوت کے عقیدے. اور لوگ نبوت کے عقیدے سے غافل ہیں، بے توجہ ہیں، کو اہمیت نہیں معلوم ہے نبوت کیا ہے. اب رہا مسئلہ کہ نبوت کے نتیجے، نبوت کے اثرات، نبوت کے کمال، منصب اور خدمت، عہدہ اور خدمت. آپ اندازہ لگائیں انسان کی جہاں ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ باکمال ہونے کے بعد اپنی زندگی کی سادگی اور اصالت کھو بیٹھتا ہے. یہ انسان کی کمزوری تھی، سادگی کی وجہ سے اپنی حقیقت کھو بیٹھتا ہے.
سادگی کی وجہ سے اپنا معیار، اپنی رسپیکٹ، اپنا ادب احترام کھو بیٹھتا ہے۔ وہاں دوسری کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ کمال کو خدمت کے منافی سمجھتا ہے۔ کمال ہو گیا تو اب خدمت نہیں کریں گے۔ امیر المومنین اپنے گھر کا کام، اپنے ہاتھ میں تھیلا، اپنے گھر کے سارے سامان، کام سب کچھ کرتے تھے۔ ہمارا مزاج، ہماری کمزوری یہ ہے کہ اگر انسان کمال پہنچ گیا تو خدمت کے منافی ہے، تو انسان خدمت نہیں کرتا۔ بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس خدمت گزار ہوں، ڈیوٹی دینے والے ہوں، خادم ہوں، اور لوگ اس کی خدمت کرتے ہوں۔ بڑا آدمی وہ نہیں ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کی خدمت۔ بڑا آدمی لوگوں کی خدمت۔ عقیدہ نبوت نے اس خیال کو خیال، خواب، خیال، سوچ وچار بتا دیا، اور بالکل یہ خیال کو باطل کر دیا، کاٹ دیا، رد کر دیا، اور انسان کو اس بلند حقیقت سے روشناس کرایا، پہچان کرایا کہ بزرگی اور عظمت خدمت لینے میں نہیں ہے، خدمت کرنے میں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہماری خدمت کرے تو ہم بزرگ ہیں، ہم بڑے ہیں، دولت مند بادشاہ ہیں۔ خدمت کرنا یہ بزرگی ہے، یہ بڑائی ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ قوم سے خدمت لینے والا سردار بننے کے قابل نہیں ہے۔ قوم سے خدمت اگر لے تو پھر کس طریقے کی بادشاہت ہے؟ قوم کے کام آؤ، خدمت کرو تو تم بڑے ہو۔ یہ بات نبوت اور امامت کے علاوہ کسی صاحب کمال کے کردار میں پائی ہی نہیں جاتی کہ قوم کی خدمت کرو، قوم سے خدمت نہیں لو۔ یہ بات نبوت اور امامت کے علاوہ کسی بھی صاحب کمال کے کردار میں نہیں پائی جاتی۔ وہ خادم رکھ کے اور خدمت اپنی لے کے کمال بننا چاہتے ہیں۔ نبی اور رسول نے کہا نہیں، تم خدمت کر کے با کمال بنو۔ اور ہر شخص اپنی عظمت کا نمونہ اپنے کو خدمت سے بالا تر بنانے ہی کو قرار دیتا ہے۔ اپنی عظمت، اپنا مقام، اپنی رفعت اور اپنی بلندی کا نمونہ سمپل، اپنے کو خدمت سے بالا تر بنانے کی۔ ہم خادم نہیں، ہم خدمت کیسے کریں؟ ہماری خدمت کی جائے۔ انسانی عظمت خدمت خلق میں ہے۔ انسان کی عظمت کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اور خدمت خلق کسی انسان کو اس کے مرتبے سے کمتر نہیں بناتی۔ اگر خدمت خلق کو انسان کرے تو اس کی عظمت، اس کی رفعت سے انسان کمتر نہیں ہوتا، نیچے نہیں ہوتا، بلکہ اگر تاریخ بشریت کا جائزہ لیا جائے اور اندازہ ہوگا کہ کمزور مخلوقات سے خدمت لینے والے اور انہیں اپنا غلام تصور کرنے والے تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، اور غریبوں کے دروازے پر روٹیاں لے جانے والے اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والے، نوکروں کو نیا لباس عطا کرنے والے، ایک دن خادمہ کو آرام دے کر گھر کا کام پورا انجام دینے والی، آج بھی تاریخ کے زینے میں بنے ہوئے اور تاریخ کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو قوموں سے خدمت لینے والے ہیں مٹ گئے۔ گھر گھر روٹیاں پہنچانے والے، غلاموں کے ساتھ کھانا کھانے والے، خود سادہ لباس پہن کے غلام نوازی، نوکر نوازی یا نیا لباس انہیں عطا کرنے والے،
جناب فضہ، ایک دن آرام کرو، ایک دن گھر کا کام. خادمہ سے کس طرح کام لیتے. آج بھی تاریخ کی زینت بنے ہوئے ہیں ایسے افراد. باقی لوگ کائنات میں مٹ گئے، ان کے نام و نشان بھی نہیں ہے، جنہوں نے خدمتیں لی ہیں، اور تاریخ بشریت انہی کے کردار پہ ناز کر رہی ہے. کہاں ملے گی؟ نبوت کے دروازے پہ ملے گی، جہاں کردار ایسا پیش کیا جائے. بیلنس لائف، زندگی میں توازن پیدا کیا جائے. کہاں ملے گا نبوت؟ عقیدہ نبوت، اس کے نتیجے، اس کے اثرات، اس کی اہمیت، اس کا رتبہ، اس کا درجہ کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. نبی یا نبی کے گھرانے کو دیکھ لو آپ. سادگی میں بھی وہ ہنر بانٹ دیا کہ جو شہنشاہیت اور شاہت میں نہیں. تو نبوت کی ضرورت ہے. نبی کے اثرات، عہدہ نبوت کے نتیجے، فائدے، بینیفٹ. رب کریم امت اسلامیہ کو نبوت کی اتباع اور اطاعت کا شعور عطا فرمائے، اور اسے یہ توفیق دے کہ مذہب کو سلطنت، اقتدار کے اندھیروں سے نکال کر سیرت و کردار کے اجالے میں رکھے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی سعی کوشش کرے، تاکہ سعادت مندی، کامیاب کے مراحل تک پہنچ جائے. یعنی نبی کا اتباع ہو، توفیق مانگے کہ مذہب کو یہ تخت و تاج سلطنت کے اندھیرے سے نکال کر سیرت و کردار کے اجالوں میں لے آئے، اور نبوت کے نقش قدم، نبی کے گھرانے والے اہل بیت جسے نبی منوائے اسے مانے اور چلنے کی کوشش کرے، تاکہ نجات یافتہ ہو، کامیاب ہو سکے. والسلام علی من اتبع الہدی، ہدایت کی اتباع کرنے والے پر سلام ہوتا ہے. گفتگو جاری و ساری ہے. ہم ابھی نبوت کے نتائج اور اثرات کے سلسلے میں، فائدے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. اب انشاءاللہ نبوت، رسالت، اولی العزم پیغمبر، خاتم المرسلین کے سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری ہے. آپ اسے سماعت فرمائیں، آگے بڑھائیں، دین کی تبلیغ میں حصہ لیں، اور قوم کو بیدار کریں. اصل میں یہ ویڈیوز جو ہے دروس میں شامل ہو رہی، کلاس میں شامل ہو رہی، درس میں اور سبجیکٹ میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے. لہذا اسے آپ پہنچائیں، صحیح منزل پر لوگوں کی رہنمائی کریں. انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے. سلسلے امامت، پھر قیامت، پھر فروع دین. دعا کریں انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ خدمت خلق کیا جائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.